بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے محمد جواد پروگرام ماحول زندگی ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماحولیات کے حوالے سے یہ پروگرام ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی پیشکش ہے، ہفتہ وار پروگرام ہے، اور آج بھی ماحول کے حوالے سے ماحولیاتی آلودگی، دھواں اور ہوا میں جو کثافت ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے الیکٹرک یا برقی گاڑیاں۔ اس حوالے سے اس کا کیا کردار ہے، کس طریقے سے اگر جو ہمارے ارد گرد گاڑیاں ہیں جو ڈیزل اور پیٹرول استعمال کر رہی ہیں ان کا دھواں جو ہے وہ آکسیجن کی کمی کے حوالے سے اور کثافت کو بڑھانے کے لیے اپنا بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اگر جتنی گاڑیاں ہیں جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں ان کی جگہ الیکٹرک چارجنگ والی گاڑیاں آ جائیں، جس طریقے سے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں یہ تجربہ کیا گیا اور بڑا کامیاب رہا ہے، تو یقیناً پاکستان میں بھی جو فضائی آلودگی ابھی الارمنگ سطح تک تو نہیں پہنچی لیکن کافی حد تک بڑھی ہوئی ہے، اس کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ یونیورسٹی آف ہری پور سے ڈاکٹر محمد ایاز خان صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر ایاز خان صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ اچھا، ڈاکٹر ایاز خان صاحب کا تعلق جو ہے وہ شعبہ ماحولیات یونیورسٹی آف ہری پور سے ہے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی جابر ملک صاحب، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، اے پی پی سے آپ کا تعلق ہے اور انوائرمنٹ کی بیٹ کو آپ کور کرتے ہیں۔ علی، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ ڈاکٹر ایاز صاحب، سب سے پہلے آپ تھوڑا سا فرمائیے گا کہ پاکستان میں یہ نسبتاً جو ہے ایک نیا موضوع ہے جو الیکٹرک چارجنگ والی گاڑیاں ہیں، ابھی انیشیل سٹیج ہے، تو اس سلسلے میں فیوچر کیا ہے پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ۔ آپ نے مجھے ایسے اچھے پروگرام میں جو ہے اظہار خیال کا موقع دیا، جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس طرح ہے، الیکٹرک کار کے حوالے سے جو کہ ایک رینیویبل انرجی سورس سے یہ چارج ہوں گے اور یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ باقی دنیا میں بھی اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ دنیا میں اس طرح ہو رہا ہے کہ جی فاسل فیول سے چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں رینیویبل انرجی سائڈ پہ، جیسے کہ سورج سے ہم انرجی حاصل کر سکتے ہیں، ہوا کے جو کرنٹس ہیں یا فلو ہے اس سے ہم انرجی لے سکتے ہیں، اور اس طرح جیو تھرمل انرجی ہے۔ آج کل جو ہے ویسٹ کو ریسائیکل کر کے اس سے جو ہے یا میتھینوجینیسس کے پروسیس کے تھرو سے فیول بنایا جا رہا ہے، جیسے میتھین گیس سے جو باقی اس کو برن کیا جا سکتا ہے۔ اینی ہاؤ، آپ کا جو موضوع ہے وہ الیکٹرک کار کے حوالے سے ہیں، تو الیکٹرک کار جو ہے فاسل فیول پہ چلنے والے کار کے مقابلے میں بہت انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، اور اس کو گرین انوائرمنٹ ٹیکنالوجی کا نام دیا جا رہا ہے کہ جی اس سے جو ماحولیاتی کثافتیں ہیں یا ماحول میں جو موجود ذرات ہے، جو پولیوٹنٹس ہے، جو آگے جا کے ہیلتھ کے بہت سارے پرابلمس کاز کرتے ہیں، اس کو کم کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی، اور یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے، کیونکہ اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ڈیزل، پیٹرول وغیرہ اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اس چارجز کی بیس پہ یہ چیزیں چلیں گی، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جی جو چارجز سٹور کرنے کے لیے چیزیں ہیں وہ ان کا جو مینوفیکچرنگ ہے یا جو پروسیس ہے اس کو کس طرح جو ہے مزید اپڈیٹ کر کے اچھا کر کے انوائرمنٹ فرینڈلی بنایا جا سکتا ہے۔ ویسے یہ اپروچ جو ہے یہ کافی زیادہ انوائرمنٹ فرینڈلی گرین ٹیکنالوجی ہے، جو کہ انوائرمنٹ میں خاص کر ہوائی جو آلودگی ہے اس کو کم کرنے میں بہت زیادہ مدد دے گی۔ جی ڈاکٹر ایاز صاحب، یقیناً مدد تو دے گی، اور یہ جو گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں شہری آلودگی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے جو ہے برقی گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کی ایک نئی پالیسی کا اعلان بھی کیا ہے، جس کے تحت برقی گاڑیوں پر ڈیوٹی اور ٹیکس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس حوالے سے خاصی پیش رفت بھی دیکھنے میں آئی ہے، اور جو جرمن کار کمپنی ہے اس نے اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ میں اپنا چارجنگ اسٹیشن بھی اسی حوالے سے شروع کیا ہے کہ اس کو فروغ دیا جا سکے۔ اس وقت پاکستان میں کم از کم 6 سے 7 کمپنیاں جو ہے وہ برقی گاڑیوں کے اسمبلنگ پلانٹ لگا رہی ہیں، اس پہ کام جاری ہے، جس سے ان گاڑیوں کی جو قیمت ہے وہ موجودہ جو پیٹرول پر چلنے والی گاڑیوں سے کافی حد تک کم ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، علی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ علی، آپ کی انویسٹیگیشن کیا ہے؟ ایک تو گورنمنٹ اس کو کوشش کر رہی ہے کہ انکریج کیا جائے، جو الیکٹرک کارز ہیں پاکستان میں زیادہ ہو جائیں، روڈز پہ نظر آ رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں، یا ان کو کیا دشواری ہے؟ آپ کی کیا ریسرچ کہتی ہے؟ بہت بہت شکریہ جواد صاحب۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ 2022 اور 23 جو ہے وہ دنیا کے عالمی منظرنامے پر انتہائی کشیدہ اور کہہ سکتے ہیں انتہائی سنگین اور اہم جو ہے وہ سال ہوں گے، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر سیاسی اور ثقافتی اور سماجی تبدیلیاں اور معاشی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔
جب کووڈ کا زمانہ نہیں تھا تو 2023 کو پوائنٹ آف انفلیکشن یعنی انتہا کا مقام الیکٹرک وہیکل کی ترقی کے زمرے میں کہا جا رہا تھا. ہم نے 2019 میں اس پر ایک پالیسی حکومت پاکستان نے بنانا شروع کی کہ پاکستان میں بھی برقی گاڑیوں کو متعارف کرایا جائے گا. اس میں سب سے انتہائی اہم بات جو قابل غور ہے کہ حکومت نے بہت ساری اس میں ٹیکس سبسڈیز اور لیویز کو ہٹایا اور بلکہ ٹیکس سبسڈیز دیں جس میں 1% صرف ڈیوٹی فکس کی گئی کہ جو بھی شخص گاڑی امپورٹ کرے گا یا کمپنی امپورٹ کرے گی صرف 1% ڈیوٹی پے کریں گے, جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں گاڑی کی قیمت پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. مگر اس کو متعارف کروانے کا جو سلسلہ تھا اسے مرحلہ وار طے کیا گیا کہ پہلے مرحلے میں 2 پہیوں والے 3 پہیوں والے گاڑیوں کو یعنی رکشہ اور موٹر سائیکلز کو متعارف کرایا جائے گا. دوسرے مرحلے میں گاڑیاں اور پھر بڑی گاڑیاں جن میں بسز, ٹرکس اور منی وینز شامل ہیں. مگر افسوس کے ساتھ جب یہ سارا معاملہ شروع کیا گیا تو جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے وہ گاڑیاں جو تیل پر چلتی ہیں, ڈیزل پر چلتی ہیں, اب وہ انڈسٹری سے بہت زیادہ متاثر ہوگی. اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ لابنگ کی. کیبنٹس کے کئی میٹنگز کے ایجنڈا سے اس پالیسی کے اپروول کو ہٹایا گیا. پھر بڑی کوششوں کے بعد وزیر اعظم کی ذاتی دلچسپی کے بعد دوبارہ شامل کر کے اس کو اپروو کیا گیا. مگر اب جو دشواری ہے وہ یہ ہے کہ جو گاڑیاں ہیں ان کے اوپر پالیسی ابھی کلیئر نہیں ہو سکی کیونکہ اس کا مرحلہ اگلے مرحلے میں کیونکہ ان کی اجازت دی جائے گی. اس وجہ سے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ تھوڑا سا جھجک رہے ہیں کہ وہ گاڑیاں امپورٹ نہ کریں یا بھی اسمبلی سٹارٹ نہ کریں. جبکہ انتہائی اہم بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر موجود کافی سارے انڈسٹریلسٹ نے الیکٹرک وہیکلس امپورٹ کر لی ہیں, ان کے اسپیئر پارٹس اور اسمبلیز منگوا لی ہیں. یعنی کہ اب وہ گاڑیاں صرف کراچی میں اسمبل ہوں گی اور اس کے بعد شو رومز پر لانے کے لیے تیار ہیں گاڑیاں. مگر وہ صرف انتظار کریں کہ حکومت کی پالیسی واضح ہو اور یہ گاڑیاں عوام کے لیے میسر ہوں. جو آپ نے بات کی کہ یہاں پر لوگوں کے پاس گاڑیاں کچھ لوگوں نے خرید لی ہیں وہ کافی مہنگی ہیں ابھی, مگر سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ چارجنگ کا انتظام موجود نہیں ہے. چارجنگ کے نظام کے لیے آپ کو تقریباً ہر 30 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد آپ کو ایک چارجنگ اسٹیشن دینا لازمی ہوگا کیونکہ ایک الیکٹرک گاڑی ایک چارج پر 300 کلومیٹر چل سکتی ہے. صحیح. اور ہر 300 کلومیٹر کے بعد اس کو چارج کی ضرورت ہوگی. اور اس میں ایک انتہائی اہم بات یہ سامعین کی انفارمیشن کے لیے بتانا ضروری ہے کہ ان الیکٹرک کارز کی ٹیکنالوجی کو مزید جو ہے وہ آسان اور سہل کر دیا گیا کہ ان کے گھر میں بھی چارج کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ اسپیشل گیجٹ بنائے گئے ہیں جو چارجنگ پن یا پلگ ہے اس کو اتنا سوفسٹیکیٹڈ اور ایزی ٹو یوز بنا دیا کہ گھر کے عام ساکٹ میں لگا کے سوئچ میں آپ پلگ ان کر کے اپنی بائک, رکشہ یا گاڑی چارج کر سکتے ہیں. اسی طرح اسلام آباد میں کچھ لوگ یہ کر بھی رہے ہیں. یعنی کووڈ کے زمانے سے پہلے اگر ایک شخص کا ایوریج بل 12,000 روپے آ رہا تھا تو الیکٹرک چارجنگ گاڑی کے اپنے گھر میں کرنے سے ان کا بل تقریباً 18 سے 19,000 یعنی 5,000 روپے فالتو آ رہا تھا. تو اگر اس شرح کو مد نظر رکھا جائے تو اگر لوگ یعنی گھروں میں ہی گاڑیاں چارج کرنا شروع کر دیں تو اس کا کوئی بہت زیادہ آپ کہہ لیں معاشی ان کے اوپر خاندانوں پہ گھروں پہ کوئی خاص امپیکٹ نہیں آئے گا. یعنی اپنے گھروں میں بھی ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک جناب. ڈاکٹر ایاز صاحب یونیورسٹی آف ہری پور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر ماحولیات. ڈاکٹر ایاز صاحب آپ نے گفتگو علی صاحب کی سنی ہے, یہ بتائیے گا کہ اس وقت موجودہ یہ جو برقی گاڑیاں ہیں یہ تو ابھی فیوچر میں انشاءاللہ آئیں گی اور روڈوں پہ ہمیں بھاگتی ہوئی نظر آئیں گی, لیکن اس وقت جو گاڑیوں میں ڈیزل, پیٹرول, مختلف قسم کے جو استعمال کیے جا رہے ہیں, پھر عموماً شکایت یہ ہوتی ہے کہ اس کا معیار اتنا اچھا نہیں ہے, لیڈ فری جو ہے وہ لوگوں کی ایکسیس میں نہیں ہے, تو جو لیڈ والا ہے اس سے ماحول کو بڑا نقصان پہنچتا ہے, لوگوں کے سانس لینے کے مسائل آتے ہیں. کچھ اس کے حوالے سے اویئرنیس دیجیے گا. تھینک یو جواد صاحب. اس طرح ہے آپ نے جو بات کی ہے کہ فاسل فیول جو ہے وہ برن کیا جا رہا ہے مختلف گاڑیوں کے اس کو چلانے کے لیے, تو یہ بالکل واضح ہے. اس پہ کافی زیادہ ریسرچز موجود ہیں کہ جی یہ ہوائی آلودگی میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور جو ہمارے صحت کے پرابلمز ہیں وہ اس سے کاز ہو رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی ڈیلی کے حساب سے 24 آورس میں ہم اگر کھانے کی دیکھ لیں تو کھانے میں ہم 1.5 to 2 kg جو ہے میکسیمم کنزیوم کرتے ہیں, لیکن اگر ہوا کا ہم کنزیوم کرنا دیکھ لیں تو وہ 15 kg پر 24 آورس آ جاتا ہے. تو اگر کسی کنٹامیننٹ کی جو پلیوٹنٹ ہے, جو زہر ہے, وہ اگر خوراک کی چیز میں موجود ہے, ٹھیک تو ایک حالت میں بھی نہیں ہے, لیکن اس میں چونکہ ہم انٹیک ہم کم رہے ہوتے ہیں
تو اس وجہ سے اس کا پرابلم اتنا زیادہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہوا میں ایک چیز موجود ہے اور اس کی کنسنٹریشن کم بھی ہے تو اگر اس کو ہم زیادہ کنزیوم، کیونکہ 15 kg تک ہم ڈیلی کے حساب سے ایئر جو ہے وہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری باڈی کے اندر بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہوائی جو آلودگی ہے اس کا سب سے میجر پورشن جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن سے ہے. انڈسٹریز اور باقی چیزیں جو ہے یہ بعد میں آتی ہیں. تو ٹرانسپورٹیشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ایئر پولوشن کے جو ایریا ہے اس میں. تو دیکھنا پڑے گا کہ جی الیکٹرک کارز انشاءاللہ اگر فیوچر میں پاکستان میں آتے ہیں اور اس سے یہ ایشو جو ہے سالو ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے یا لوگوں کے ہیلتھ پہ، تو یہ ون ون ہوگا. کیونکہ ایک سائڈ پہ اس طرح ہے کہ جی ماحول خراب نہ ہونے سے، جیسے کہ ابھی جو مہمان بیٹھے ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ جی پہ جو بل ہے، بل اس کا بہت کم، مطلب اتنا زیادہ برڈن نہیں ہے. تو دوسری سائڈ پہ اگر بیماریاں کم ہو جاتی ہیں تو جو پیسے ہم سے انڈائریکٹ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، عوام وہ پے کر رہے ہوتے ہیں ایک ایکسٹرنلٹی کی بیس پہ، تو وہ جو سارا سلسلہ ہے جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، اس پہ خرچہ کم ہو جائے گا، اس پہ برڈن کم ہو جائے گا. تو یہ ون ون اس لیے ہے، ایک سائڈ پہ انوائرمنٹ کو ہم سیو کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ لوگوں کی صحت کو بچا رہے ہوتے ہیں اور ان کی انڈائریکٹ ان کی جو سیونگز ہیں ان میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر ایاز صاحب، انوائرمنٹ جو ہے وہ تو اب ایک گلوبل فینومینا ہے، کسی ملک کا مسئلہ نہیں رہا. آپ یہ دیکھیں کہ کاربن اخراج کے حوالے سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جب وہ بات کرتے ہیں، پاکستان تو بہت کم لیول پہ یوز کر رہا ہے. زیادہ مسائل جو ہیں وہ تو یورپین کنٹریز میں ہیں، لیکن اوزون جو ہے وہ تو ہم کامنلی شیئر کر رہے ہیں. تو تھریٹ تو پھر انسانی جان کو ہے. بالکل جی، بالکل یہی بات. تو جو میجر پولوشنز نکل رہے ہیں ٹرانسپورٹ، مطلب جو فاسل فیول برننگ ہوتی ہیں، تو اس میں ہمارے پاس جو اصل میں جو آج کل ایک ایشو آ رہا ہے وہ اسٹریٹوسفیرک اوزون کا آ رہا ہے. ٹروپوسفیرک اوزون ہم اسی جس اسفیئر میں ہم رہتے ہیں ہم اس میں پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا ڈینجرس ہے اس اسفیئر کے اندر. اور باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ جی یہ تو ہمارا گلوبل فینامنا ہے، اصل میں اس کے لیے ایک سلوگن کا نعرہ جو ہے وہ کیا گیا تھا ایجنڈا 21 کے اندر. کہا گیا تھا کہ جی ایکٹ لوکلی تھنک گلوبلی. آپ لوکلی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ گلوبل لیول پہ وہ چیزیں کم ہو جائے گی. بالکل صحیح. اچھا علی جابر ملک صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. علی یہ بتائیے گا کہ اتنا آسان تو نہیں ہے. ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کار جو ہیں وہ پاکستان میں آ جائیں، جیسے آپ نے کہا جو کار مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں جن کی منوپلی ہے، جو بکنگ سے لے کے اور اون اور سارا کچھ جو ہے اس میں شامل ہے. پھر دوسری طرف ذرا یہ بھی سمجھائیے گا کہ اس وقت تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں یہ چارجنگ ہو جاتی ہے. امیجن کہ اگر ہر بندے کے پاس الیکٹرک کار ہے، پاکستان میں آلریڈی جو ہے انرجی کرائسس آن اینڈ آف رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ کس طریقے سے بجلی اور انرجی کو جو ہے وہ بھی مد نظر رکھا جائے جب الیکٹرک کارز کو آپ پاکستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں؟ جی جواد صاحب، یہ آپ کا انتہائی اہم سوال ہے اور بڑا ضروری تھا یہ. میں یہ بتاتا چلوں سامعین کی انفارمیشن کے لیے کہ اس وقت ملک میں جو بجلی کی پیداوار ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. کووڈ کے زمانے سے پہلے بھی اور ابھی بھی شارٹ فال پہلے 4000 میگا واٹ تھا، وہ بہت کم ہو کر معمولی سا رہ گیا ہے. شارٹ فال اتنا بڑا نہیں ہے. یہ پریڈکشن ہے کہ بجلی کی پیداوار کم نہیں ہوگی. دوسرا، حکومت نے دیا میر اور بادشاہ ڈیم کے ساتھ 5 بڑے ڈیمز کا آغاز کیا جو پن بجلی پیدا کریں گے. تو اگلے 10 سال کی اگر ہم اسیسمنٹ کریں تو اگلے 10 سال تک ہمیں کوئی بجلی کا بہت بڑا کرائسس نظر نہیں آتا. تو بجلی کا تو کرائسس نہیں ہوگا. جو پرابلم ہے کہ اس کو ٹیکنالوجی کو ہینڈل کس طرح کیا جائے گا، تو وہ ضروری ہے عوام کو سمجھانا کہ ابھی ریسنٹلی جب یہ سب چیزیں پیش رفت ہو رہی تھیں ان پر، تو جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک موٹر سائیکل کو کنورٹ کرنے کے لیے اگر یہ ایگزسٹنگ جو میرا عام CD70 یا 125 بائک ہے، میں اس کو الیکٹرک بائک پہ کنورٹ کرنا چاہتا ہوں، تو الیکٹرک بائک کے اندر میں بتاتا چلوں انجن کی جگہ بیٹری ہوتی ہے جو اس کو رن کرتی ہے، جس وجہ سے رننگ کاسٹ کم ہو جاتی. ساری قیمت اس بیٹری کی ہے جو بہت مہنگی ہوگی. تو 20,000 روپے کی کٹ ہے جو لگا کر آپ ایک تیل سے چلنے والے موٹر سائیکل کو بجلی والا موٹر سائیکل بنا لیں گے. اس کے علاوہ مزید آگے چلیں تو گاڑی کو کنورٹ کرنے کے لیے بھی کٹس بنا لی گئی ہیں کہ اگر آپ یہ ایگزسٹنگ جو فیول بیسڈ کارز ہیں، آئل یا ڈیزل یا پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں، ان کو اگر آپ نے کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی پراپر جس طرح گیس کٹس آئی تھیں اس طرح الیکٹرک وہیکل کٹس بن چکی ہیں. ان کی قیمت انجن کے CC کے اکارڈنگلی ہوگی. 600 CC کا ریٹ مختلف ہوگا، 800 CC کا ہوگا. یہ کہ وہ انجن نکال دیا جائے گا، اس کی جگہ بیٹری اور اس کی اسسٹڈ جو ضروری ٹیکنالوجی ہے وہ لگا دی جائے گی. اس کے بعد گاڑی سے ایک شور نہیں ہوگا، دوسرا دھواں نہیں نکلے گا.
اس کے بعد جو کاسٹ آپ کی باقی آئے گی گاڑی کی وہ مینٹیننس ہوگی اس کے ویلز اور دوسرے پارٹس کی اور بیٹری کی. اور بیٹری کی لائف کم سے کم بھی جو ہے وہ 25 سال سے زیادہ ہے. 25 سال کا مطلب ہے کہ یہ بیٹری اگر ڈیمیج نہ ہو, حادثے میں خراب نہ ہو تو یہ کافی لمبا عرصہ گزارے گی. آپ کو بہت جلدی بیٹری خریدنی نہیں پڑے گی. تو جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے ان کا بھی اگر ہم دیکھیں مافیا جو اس وقت رزسٹ کر رہا ہے, اگر وہ ایک پازیٹیو کہہ لیں کہ سمت میں جانا چاہیں اور ایک نئی سوچ کو اڈاپٹ کریں اور ایک نیکسس بنا لیں الیکٹرک وہیکل انڈسٹریز کے ساتھ اور اپنی فیول بیسڈ گاڑیوں کو کنورٹ کر لیں, تو ظاہری بات ہے تھوڑی سی کاسٹ ان کو پین بیئر کرنی پڑے گی. بغیر کسی بڑے معاشی تصادم کے آسانی سے وہ نقصان سے بھی بچ سکیں گے اور ہم الیکٹرک وہیکلز کو اڈاپٹ کر لیں گے. بلکہ علی تھوڑا سا یہ بتائیے گا, بجائے اس کے محاذ آرائی کہ وہ کیوں نہیں خود شیئر ہولڈر بن جاتے, اپنے پلانٹس کو آہستہ آہستہ جو ہے فیوچر کے مطابق, فیوچرسٹک سوچ کے مطابق کنورٹ کریں الیکٹرک کارز کے حوالے سے. آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ اس وقت پورے ساؤتھ ایشیا جو ساؤتھ ایشیا میں جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے بڑی مارکیٹ ہم ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پروڈکشن کا بڑا حصہ ہمارے ملک میں آ کر بک رہا ہے. اور وہ یہاں سے جو ہماری گاڑی, وہ ان گاڑیوں کی اسمبلنگ جو یہاں ہو رہی ہے وہ آلریڈی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے زیادہ سٹاک آلریڈی وہ لے آتے ہیں شو رومز کے اوپر, اپنے آؤٹ لیٹس کے اوپر. اب اس پورے سٹاک کو ہٹانا اٹس اے ہیوج ٹاسک, بہت بڑا نقصان ہے. یعنی اگر 1000 گاڑیاں ایک کمپنی نے بنائی ہیں اور ایک رات میں آپ انہیں کہتے ہیں کہ کل یہاں 1000 الیکٹرک وہیکل گاڑیاں ہوں گی, تو انہیں 1000 گاڑیوں کو کہاں ہم لے کر جائیں گے؟ 2030 تک کا تو ٹائم ہے حکومت کی طرف سے, اور 2030 کا سر ہمارا 25% گاڑیوں کا ٹارگیٹ ہے. اچھا 40% گاڑیاں ہیں. 40% کا مطلب ہے کہ یہ ختم نہیں ہوں گی, مگر ان تیل سے ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی. اس میں جو ہم اگر دنیا کا تقابلی جائزہ لیتے چلیں تو جرمنی یا یورپین کنٹریز کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی جو بڑی وہیکلز ہیں, بسیز ہیں, ٹرکس ہیں, ان کو کنورٹ کیا ہے الیکٹرک کے اوپر, ٹرینز کو الیکٹرک کے اوپر کنورٹ کیا ہے. تو ہمیں اس طرف بھی جانا چاہیے کہ بظاہر ہم محاذ آرائی کی طرف جائیں, ہمیں مختلف آپشنز کو بھی زیر غور لانا چاہیے. بالکل ٹھیک جناب. اچھا ڈاکٹر ایاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو بڑے شہر ہیں میٹروپولس, وہاں پہ تو ہمیں نئے ماڈلز کی گاڑیاں اور تھوڑا سا انوائرمنٹ کے حوالے سے فرینڈلی گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں موجودہ صورتحال میں بھی. جو دیہی علاقے ہیں یا دور دراز کے شہر ہیں, وہاں پہ ایک تو فیول کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے, دوسرا گاڑیوں بہت پرانی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں, بہت زیادہ دھواں چھوڑ رہی ہیں. اس حوالے سے کچھ آپ یہ بتائیے گا, جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے یا جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں, کیا کوئی ایکشن لے رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے؟ تھینک یو. اس طرح ہے, جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے ان کا جو رول بنتا ہے اس میں وہ تو بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں لا اگر موجود ہے, پالیسی موجود ہے اور امپلیمنٹیشن لیول پہ وہ سچ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, اس میں کوئی پرابلمس ہیں, تو فروٹس جو ریزلٹس ہیں وہ ہمارے پاس ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہوتے. تو ویہیکولر ٹیسٹنگ کا ایک ادارہ ہے, سب برانچ ہے ای پی اے کا, جو ریگولرلی اس چیز کو مانیٹر کر رہا ہے. لیکن اس طرح ہے کہ آپ کو تو پتہ امپرومنٹ کی چانسز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, اور ہم جو ہے بحیثیت قوم جو ہے تھوڑا سا کچھ اس طرح کی ایشوز ہیں کہ جی جو ویہیکولر ٹیسٹنگ ادارے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال انوائرمنٹ کا جو انٹرسٹ ہے وہ تو سب کے لیے ہے, وہ رورل ایریا ہو یا جو اربن ایریا ہو, اور ایون گلوبل ایک فینامنا ہے. ہمیں ان چیزوں کو جو ای پی اے کے سائڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں, مطلب وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی لیول پہ, اور باقی آپ کی ابھی جو ڈسکشن علی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے اس تناظر میں, اس اینگل سے کہ جی اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, من حیث القوم کیا فائدہ ہوگا, پوری دنیا کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس چیز سے, بلکہ ہم اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی انوائرمنٹ کا جو فینامنا ہے, جو ماحول ہے, اس کو ہم نے سب کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہم صرف انڈیویجول انسان نہیں ہے, اس ماحول میں ہمارے ساتھ اور بھی اجسام ہے جو مطلب زندگی گزار رہے ہیں ہمارے ساتھ, ان کی لائف کا بھی ہمارے جو انوائرمنٹ سے انٹریکشن ہے اس سے بڑا ڈیپینڈنٹ ہے ان کی لائف بھی. تو ہمیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. باقی جو اداروں کا کام ہے یا جو کر رہے ہیں تو ان کا تو بہت بڑا رول بنتا ہے اس میں, کیونکہ اس کو ایک ذمہ داری کے طور پہ اس کو نبھائیں. اگر الیکٹریکل کارز آ جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ برڈن ہے, کیونکہ پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ ظاہر بات ہے ٹرانسپورٹیشن نے بڑھنا ہے,
ٹرانسپورٹیشن سے بڑھنا ہے تو آگے فاسل فیول نے کنزیوم ہونا ہے اور اس طرح انوائرمنٹل ایشوز نے مزید جو ہے ایکسپونینشیل لیول پہ جانا ہے. تو اگر الیکٹرک کارز آ جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ویٹس جو ادارہ ہے جو ای پی اے کے اندر کام کر رہا ہے, ویہیکولر ایمیشن ٹیسٹنگ کا جو ادارہ ہے, وہ اس کو اس حوالے سے اس کا برڈن کم ہو سکتا ہے. مطلب وہ ون ون سائڈ پہ جا سکتے ہیں ان اے سینس کہ جو پرابلمس کاز کر رہے ہیں گاڑیاں, پرانی گاڑیاں اس طرح کی, تو سب کچھ چارج کرنا ان کے ساتھ. مطلب یہ میرے دوست بھی اس چیز میں انوالو ہوتے رہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے پھر جھگڑنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ, اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ان چیز کو, اور دوسری سائڈ پہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے انوائرمنٹ کا. تو ایک عجیب سا سلسلہ بنا ہوا ہے. الیکٹرک کار کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ برڈن کم ہو جائے گا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ایاز صاحب, یونیورسٹی آف ہری پور سے آپ ٹیلی فون لائن کے تھرو پروگرام میں شرکت کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. جی سامعین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا علی, اب ڈسکشن ہماری اس نہج پہ آ چکی ہے کہ ہم جو الیکٹرک کارز کی بات کر رہے ہیں اس میں ابھی بڑے کام ہونے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لیڈنگ رول لینا پڑے گا. آپ دیکھیں ایک زمانے میں اچھی پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پاکستان میں ہمیشہ بات کی جاتی تھی, میٹرو بس سروس ہو یا بی آر ٹی منصوبہ ہو, وہ اب چل پڑا ہے. اور لوگ, وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لوگ عادی نہیں ہیں, اب لوگ خود بخود جو ہے ڈیلی کے حساب سے کمیوٹرز ہیں اس کے اوپر. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کافی ہم ہوپ فل ہیں کہ جیسے ہی پاکستان میں الیکٹرک کارز خاص طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے رکشے اور جو بڑی بسیں ہیں وہ آ جائیں گی تو پاکستانی لوگ جو ہیں اس کو ویلکم کریں گے. جی بالکل, میں اس میں بھی سامعین کی اور آپ کی انفارمیشن کے لیے بتانا چاہوں گا کہ 1.5 ارب روپے کا ایک خصوصی پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے, جو اگلے چند ماہ میں شروع کیا جائے گا, جس کا مقصد تمام جتنے بھی ہماری میٹرو بسز چل رہی ہیں, وہ بی آر ٹی ہو, کراچی گرین لائن ہو, یا پنڈی یا ملتان لاہور میٹرو بس ہو, ان سب پہ جتنی بسیز ہیں وہ ساری الیکٹرک ہوں گی. وہ 1.5 ارب روپے سے الیکٹرک بسز خریدی جائیں گی اور ان کو انٹروڈیوس کرایا جائے گا ان روٹس پہ. ان کی ایفیکیسی دیکھی جائے گی اور ان کی اس چیز کو ماپا جائے گا کہ آیا وہ ہمارا برڈن یا لوڈ اٹھا سکتی ہیں کہ نہیں. مزے کی بات یہ ہے سر کہ جو ڈیزل سے چلنے والی گاڑی ہے اس میں فی کلومیٹر کا کرایہ 80 روپے بنتا ہے, جبکہ الیکٹرک گاڑی پہ وہ سفر 2 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے بنتا ہے. بہت بڑا فرق ہے. اب اس فرق کو مد نظر رکھا جائے تو عوام کے لیے کون سی سواری زیادہ بہتر اور سہل ہے اور اکنامک بھی ہے, تو وہ ماحول دوست بھی ہے اور اس کے بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں. اور دوسری بڑی بات یہ کہ جو عوام میں آگہی بڑھتی جائے گی, یہ پبلک ڈیمانڈ اور پریشر کریٹ ہوگا, تو آہستہ سے الٹیمیٹلی یہ حکومت کو کرنا پڑے گا, اور یہ حکومت کی پرائورٹی بھی ہے. اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا جو 5 پوائنٹ گرین ایجنڈا تھا, جس میں 10 ارب درخت ہیں, کلین گرین پاکستان ہے, پلاسٹک بین ہے, تو الیکٹرک وہیکل بھی اس 5 پوائنٹ ایجنڈا میں شامل ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا علی, ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن کے تھرو کراچی سے جوائن کر رہے ہیں شوکت قریشی صاحب. آپ صدر ہیں آل پاکستان الیکٹرک کار اسپیئر پارٹس ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شوکت صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو. جی وعلیکم. اچھا, ہم تو ماحول دوست ہے پروگرام میں الیکٹرک کار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ تو چونکہ پریکٹیکلی انوالو ہیں جو الیکٹرک کارز کے حوالے سے, کیا فیوچر ہے اور موجودہ تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں الیکٹرک کارز کو؟ دیکھیے, ہم نے تو گاڑیاں بھی منگا لی, بسیں بھی منگا لی. اب اگلے ہفتے میں ان کو لاہور, کراچی, ملتان, فیصل آباد سب جگہ رین کی صورت میں 4-5 گاڑیوں کو, چارجرز کو گاڑیوں کو لے جا رہے ہیں چلا کے پورے پاکستان کے ٹرپ پر. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں, تو ہمت کی ہے, پیسہ لگایا سب. لیکن جو ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت تک آپ حیران ہو کہ ای وی کی صرف 500-550 گاڑی آئی ہے. سوچیے آپ 2 سال میں 250 روپے. اب سوال یہ ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو آٹو مافیا بہت بڑا پالیسی میں عمل دخل ہے اس نے پالیسی کو الٹر کرا دیا ہے, ای وی پالیسی کو. دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جب تک دیکھیے دنیا میں گاڑیاں کب کامیاب ہوئیں, جیسے انڈیا ہے, ناروے ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جناب 2030 تک کوئی فیول کی گاڑی بکے گی نہ بنے گی. بالکل ٹھیک. تو کیا ہوا, پوری گاڑی انڈسٹری جو ہے وہ ای وی پہ لگ گئی. آج وہ سب سے زیادہ اسپیڈی کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں وہ نہیں ہو رہا ہے. تو جب تک یہ بڑے لوگوں کا انٹرسٹ فیول میں رہے گا یہ نہیں ہوگا. اگر خدا کا خوف کریں, یہ تو دیکھیں کہ ہم 18-19 بلین ڈالر کا تیل اس سال ہم 18-19 بلین کو ڈالر امپورٹ کر رہے ہیں. ہم کماتے ہیں 22-23-24
19 लाख डॉलर हम इस पे लगा देंगे तो भाई पाकिस्तान के लिए क्या होगा। बिल्कुल सही। एनवायरनमेंट को तो छोड़ ही दें, एनवायरनमेंट का तो पाकिस्तान में क्या नंबर है आप देख रहे हैं। ये जब तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं आएंगी एनवायरनमेंट बेहतर नहीं होगा। ये बसें जो चलती हैं जो इतना धुआं छोड़ती हैं कि लोगों को बीमारी बढ़ जाती है। कराची में देखिए आप, फॉग हो जाता है मेन रोड पे। तो भाई ये एनवायरनमेंट का इम्प्रूवमेंट तो जब होगी जब ईवी लॉन्च होगी, और ईवी की जो ये सब रफ्तार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती, बैन नहीं लगाती, जब तक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी शौकत साहब, ये फरमाइएगा कि लोगों का इंटरेस्ट किस लेवल तक है ईवी के हवाले से, और दूसरा आप जो ये फरमा रहे हैं कि हम इसको लेके जा रहे हैं, तो ये चार्जिंग स्टेशंस के हवाले से बताइएगा, रास्ते में कहाँ कहाँ है और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये बड़ा मिसकंसेप्ट है चार्जिंग के मुतालिक। जी देखिए, चार्जिंग के मुतालिक जो मिसकंसेप्ट, ये दो किस्म की टेक्नोलॉजी है। जी जी। ईवी के अंदर दो किस्म की टेक्नोलॉजी है। एक है प्लग इन टेक्नोलॉजी। जी। प्लग इन टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि गाड़ी का प्लग लेके आप अपने सॉकेट में लगा, जैसे टेबल लैंप जलाते हैं ना आप, टेबल लैंप जलाते हैं, कोई चीज लगाते हैं, प्लग लगा हुआ है, उसी में 220 वाट के प्लग में लगा दिया और आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, उसमें चार्जर लगा हुआ होता है। ये होता है छोटी गाड़ियों तक। मतलब पाकिस्तान की मार्केट 500 से लेके 1000 सीसी तक की मार्केट है मैक्सिमम। 75% ऑफ द गाड़ी जो पाकिस्तान में डिमांड है और बिकती है वो 500 से 1000 सीसी के अंदर है। तो हम उस 500 से 1000 सीसी को तो जरूरत ही नहीं है चार्जर की। अच्छा। चार्जर वहां जरूरत होगी जहां हाईवे पे बसेस चलेंगी, उनको जरूरत होगी। वो भी बहुत इकोनॉमिक, एक एक बस का 9-9 लाख रुपए महीने का फायदा होगा। वो आ रहा है वक्त, लेकिन बस वाले फिर वही बात है, इस वक्त जो हजारों बसें हैं वो माफिया की हैं, तो वो उसको तो, मतलब हिम्मत नहीं करते हैं, वो मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, चूंकि इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। एक दफा गवर्नमेंट ने अगर ये पॉलिसी बना दे तो मैं कहता हूँ 1 साल में आप देखिएगा पूरा का पूरा सिचुएशन कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे इंडिया में हुआ, नॉर्वे में हुआ, या दुनिया के दूसरे ममालिक में हुए। तो बड़ी गाड़ियों के लिए, बसेस के लिए, वैन्स के लिए जो 20 किलोवाट से ऊपर की मोटर और बैटरी रखती है, उनके लिए चार्जिंग सेट की जरूरत होती है। इंडोर भी लग सकते हैं और बाहर में। एज फार एज मैं जो आपने कहा 75% ऑफ दी गाड़ी जो पाकिस्तान की डिमांड है उसके लिए चार्जर की जरूरत ही नहीं है भाई। जी जी। शौकत कुरैशी साहब कराची से हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेयर पार्ट्स एसोसिएशन के सदर, और यकीनन इसमें हम सब मिलजुल के जो है अपना किरदार अदा करेंगे। लीडिंग रोल हुकूमत पाकिस्तान का होगा, बाकायदा तौर पे एक पॉलिसी, फिर उसको नाफिजुल अमल किया जाए। अवाम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्विच ओवर होंगे, जो डीजल पेट्रोल की व्हीकल्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उससे ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जानिब। तो इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि सस्ते दामों जो है उनको सवारी दस्तियाब होगी, बल्कि माहौल दोस्त भी होगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचता है। प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद जवाद, प्रोड्यूसर सईदुल्लाह खान को माहौल के इस प्रोग्राम से रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की जो पेशकश है उसे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।